بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میری اکثر ویڈیو جو آ رہی وقت پر نہیں آ رہی، اس کے لیے میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ وقت نہیں مل پا رہا ہے، قرآن سنانا ہے، تراویح میں یاد کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے، وقت پر ویڈیو نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ آج کا جو ویڈیو ہے وہ اعتکاف پر ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے سوال یہ کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں، تو جواب یہ ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب اعتکاف، نمبر 2 سنت اعتکاف، اور نمبر 3 نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف، جب اعتکاف کی نظر اور منت مانی جائے تو اس کو واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص یوں کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اپنے اوپر اعتکاف کو واجب کر لینا ہے، جس کو واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ دوسرے نفلی اعتکاف، اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں، خواہ کتنی ہی دیر کیوں نہ ٹھہرے۔ نفلی اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جتنی دیر مسجد میں رہے گا اتنی دیر اعتکاف کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اور جب مسجد سے باہر چلا جائے گا تو اعتکاف آٹومیٹکلی ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا جو سنت اعتکاف ہے، وہ اسی پر بات کرنا ہے خاص طور سے کہ سنت اعتکاف کیا ہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کو سنت الاعتکاف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کہ سنت اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ سنت موقدہ ہے، البتہ فقہائے کرام اس کو سنت علی الکفایہ قرار دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی 1-2 کے کر لینے سے سب پر سے یہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی نہ بیٹھ سکا اعتکاف میں تو سب پر اس کا وبال ہوگا، لہذا اعتکاف کی فکر کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ ماہ رمضان کا سنت اعتکاف یہ کتنے دن کا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کا سنت اعتکاف پورے کے پورے 10 دن کا ہوتا ہے، لہذا جو حضرات 10 دن سے کم کا اعتکاف کرتے ہیں تو ان کا مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، البتہ نفل ان کا اعتکاف ہو جائے گا۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ کون اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ نمبر 1 ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو اور اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ دوسرے، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اس لیے نابالغ لڑکا یا لڑکی اگر سمجھدار ہوں تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ 7، سنت اعتکاف کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ رمضان شریف کے آخر عشرے کا اعتکاف 21 رمضان کی رات سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ 20 رمضان پورا ہونے کے بعد جب 21واں روزہ شروع ہوتا ہے تو اعتکاف مسنون شروع ہو جاتا ہے، اور عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ مرد کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 20 رمضان کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائے، تاکہ سورج غروب ہونے کے بعد یعنی سورج غروب ہونے لگے تو یہ اعتکاف کی حالت میں ہو۔ یاد رہے کہ جو شخص 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا بلکہ سورج غروب ہونے کے بعد بیٹھا تو اس کا اعتکاف نفلی شمار ہوگا، سنت الاعتکاف نہیں مانا جائے گا۔ سوال نمبر 8 کہ اعتکاف کے لیے نیت کرنا یہ کیسا ہے۔ جی ہاں، ہر عمل کے لیے نیت لازمی ہے، اعتکاف کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ دل میں نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہوں۔ زبان سے کہہ لے تو بھی درست ہے، لیکن یہ نیت 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے کرنا ضروری ہے، لہذا کوئی مسجد میں آنے کے بعد بھی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو اب اس کے بعد اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ اعتکاف کی نیت کب کرے۔ تو اعتکاف کی نیت چاہے تو مسجد میں داخل ہوتے ہی کر لے یا داخل ہونے کے بعد کرے، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے لازمی نیت کر لینا چاہیے۔ اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت۔ اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ
اگر خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کیا جائے تو یہ بہت اونچی اور عظیم الشان عبادت ہے دوستو۔ اعتکاف کا اہتمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت فرمایا کرتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کام کرتے تھے اور بہت سے کام چھوڑ دیتے تھے، لیکن جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، اخیر زندگی تک کبھی بھی رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف آپ نے نہیں چھوڑا۔ حیرت ہے کہ ہم لوگ اس کی پابندی بالکل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس کے لیے بغیر کیے ہوئے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میرا یہ ویڈیو اعتکاف کے تعلق سے پسند آیا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، آپ اس کو سنیں اور لوگوں تک آپ پہنچائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک خوب پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو عورتوں کے اعتکاف کے تعلق سے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بنا کے جلد سے جلد پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔